ابو شاکر صاحب ویلکم آن بورڈ جناب, کیسے ہیں آپ؟ فیصل صاحب آپ کو اور اپنی ساری ٹیم کو میرا سلام جناب. بہت بہت شکریہ آپ کا, کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک مینیو رکھنے لگا ہوں, اس میں 5 آئٹمز ہیں. ان 5 اچھا, آئٹم سے آپ کے طرف ہے, آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے بہت تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں آپ, ہے نا؟ نہیں, میں نے دیکھا کس انداز سے گفتگو کی جائے واہ واہ واہ. تاکہ اچھا آپ کو بھی آسانی ہو, مجھے بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ ریورس کر رہے ہیں بیسیکلی کہ میں کہتا ہوں جو بھی آپ کا ازم ہے آپ اس کو بیس بنا کے بتائیں کہ اسلام کو آپ کو کیا غلط لگا اور آپ کا ازم کیسے ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 لے کے آئیں, ان 5 میں سے میرے پاس آج چوائس ہے کہ میں کون سا چوز کروں, ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی. اوکے, فرمائیے. پہلی لسٹ ہے اسلام کا اکنامک اور مانیٹری نظام. صحیح. دوسرا اس میں ہے کہ پیٹ آن دا بیک, جو کام آپ نے اچھا کیا ہے اس کے لیے آپ کو پیٹ آن دا بیک ملے گی. تیسرا ہے سارکاسٹک مبارکباد ٹو ایمان یونین, اس میں سارکیزم آپ کو ملے گا. چوتھا ہے اچھا, ایک تانا مارنا, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو تانا بھی ملے گا. اور ایک illogical issues with اسلام. ان 5 میں سے 1 2 3 جو آپ جس کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. مرضی ہے آپ کی. تانا آپ سے جو ملے گا آپ پہ چھوڑنا آپ نے کیا لینا. آپ کے اچھا لیے مینیو, میرے لیے نہیں, آپ چوز کریں. ٹھیک. اچھا, آپ ابھی ایتھیسٹ ہیں نا, چینج تو نہیں کیا آپ نے اپنا؟ میں پریفر کرتا ہوں فری تھنکر اینڈ انڈیویجولسٹ. Free thinker and individualist. I mean, free thinker again, it doesn't really cut it. It has to be a system, right? Something تو ہوگی نا ایسی کہ خدا کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. فری تھنکنگ نے مجھے بنا دیا ہے کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ. چلیں آپ ایتھیسٹ ہو گے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں فری تھنکر. چلے, لیکن آپ ایتھیسٹ فری تھنکر ہیں, رائٹ؟ چلے صحیح. اب پرابلم یہ ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے آپ سے کہ میں اسلامک اکنامک سسٹم پہ آپ سے بات کروں, لیکن یہاں ہم اس جو اسٹریم میں بات کرتے ہیں کہ یورزم ورسز اسلام. اب ایتھیزم کا تو کوئی اکنامک سسٹم ہے نہیں, تو میں ایگزیکٹلی کیسے میں اسلامک اکنامک سسٹم پہ کیسے بات کروں گا اور اسے کیسے غلط آپ کہیں گے, گیون دا فیکٹ کہ آپ کا تو کوئی کمپیریزن میں کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. نہیں, اس کو ایگزامن تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ میری بیک گراؤنڈ ہے ایز این کس بیس؟ اکاؤنٹنٹ اینڈ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ اکنامک اور مانیٹری سسٹم پہ بھی ہے. کیپٹلزم ہو گیا نا پھر. ناٹ نیسسرلی, کوئی میں کیپٹلزم کا قائل نہیں ہوں. پالیسیز سوشلزم مکسچر بھی ہو سکتا ہے کیپٹلزم اور سوشلزم کا. دیکھیں, میں آپ سے ایک بیس سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر اکاؤنٹنٹ ہیں, یعنی ایک اکنامک سسٹم ہے نا اسلام کا, اس پہ ہم کریٹیسائز کریں گے بیسڈ آن اندر اکنامک سسٹم. اب اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو آئی ووڈ امیجن کہ وہ کیپٹلزم ہی ہوگا. چائنا کوئی سوشلسٹ کنٹری تو ہے نہیں, لیکن سوشلسٹ لوگ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. جی کینیڈا میں مکس ہے. امریکہ میں تو فل فلیج نہیں, وہ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک سوشلزم, وہ سوشلسٹ بھی اس کو ٹھیک نہیں مانتے. اس لیے خیر چلے, وہ ایک اور بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ سوشلسٹ ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ بتائیں تاکہ ہماری ایک بیس بنے, پھر گفتگو آگے چلے. دیکھیں, جو ہمارا مانیٹری سسٹم ہے, فریکشنل بینکنگ ریزرو, یہ بینکنگ سسٹم ہے. مانیٹری پیپر کرنسی ہے. تو اس کے بعد جو نظام ہے وہ اگر میں چاہوں پیسہ اپنا خرچ کر کے بزنس کھول سکتا ہوں, اس میں کام کر سکتا ہوں. انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے ہے, میں انٹرسٹ کو اچھا سمجھتا ہوں. میں ایکسپلائٹیشن کو اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی کی مجبوری سے اس کو آپ 25-30-100% انٹرسٹ چارج کرتے ہیں, وہ ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ جو ہے کنسٹرکٹیو بھی ہے, کیونکہ میں نے انٹرسٹ لیا بھی ہے اور انٹرسٹ کے ساتھ کام بھی کیا, میرے لیے بڑا اچھا سوٹ کرتا ہے. یعنی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے وہ انٹرسٹ کے بغیر تو نہیں چلتی, تو ہم کیپٹلزم ہی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگا. تو کیپٹلزم ورسز اسلامک اکنامک سسٹم ہو گیا. بتائیے جناب, کیا اعتراض ہے آپ کا اسلامک اکنامک سسٹم پہ؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا کیا ہوں, کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے بخاری میں. کیونکہ اس زمانے میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھی, جو کامرس ہوتا تھا اس زمانے میں, حضرت محمد کے زمانے میں, وہ زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی تھی بارٹر.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کوائنز بھی استعمال کیا کرتے تھے سونے کے، میرے خیال درہم سونے کے کوائنز کو کہتے تھے، یا دینار ٹھیک ہے. فارسی دینار ہوتے تھے. فارسی دینار ہوا کرتے تھے. تو صحیح. بیسیکلی مانیٹری سسٹم تو یہی تھا کوائنز کا، اور زیادہ تر بارٹر. اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ حرام، آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے. صحیح بات ہے، بالکل. اور اس میں جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں بخاری یا مسلم میں، ان میں جو لکھے ہوئے ہیں کانٹریکٹس لکھا ہوا ہے، کمرشل آف کانٹریکٹ کیسے ہیں ایک، لیکن ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونٹ ہیں، ان میں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک مزدور ہے، اس کو جب پیسہ دینے ہو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں. تو ان میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں. پر میں نہیں سمجھتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس نظام کو اس نظام سے ریپلیس کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ارریپلیسبل یہ نظام نہیں چلے گا. یعنی کہ کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے وہ بہتر ہے اسلامک اکنامک سسٹم سے. اب کیپٹلسٹ کی بات چھوڑ دیجئے، میں جو کینیڈا کا جو نظام ہے، اب میں اس کو کیپٹلسٹ نہیں سمجھتا. دیکھیں آپ، میں کیوں نہیں کیپٹل، I'll tell you why میں کیپٹل نہیں سمجھتا. کیونکہ یہاں پہ جو ٹیکسیشن جو یہاں پہ ہے، جو لوگ جن لوگوں کی انکم زیادہ ہے ان پہ ٹیکس زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن گزارش یہ ہے ابو شاکر صاحب، میری عرض سنیے کہ 19 منٹ سٹریم کے 19 منٹ 4 سیکنڈ پہ آپ انٹر ہوئے تھے، اور 23 منٹ 50 سیکنڈ پہ فائنلی ہم نے ڈسکفائی کر لیا کہ یہ کیپٹلزم ورسز اسلامک اکنامک سسٹم پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، لیٹس گو ود دی کیپٹلزم. تو شور، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کا کون سا ایلیمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے اور کیپٹلزم اس کے مقابلے میں بہتر آپشن ہے؟ فرسٹ آف آل دا مانیٹری سسٹم، کیونکہ اسلام میں تو کوئی پرومسری نوٹ کا تصور نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اس کی ہاں جی، پھر تو یہ انوویشن ہو جاتی ہے. پرومسری نوٹ ڈز ناٹ ہیو، اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جبکہ کوائنز ہیں ان کی، تو آپ اس مانیٹری سسٹم میں نوٹوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پرومسری نوٹس کو. یہ تو ڈسکرپشن ہوگی نا ابو شاکر صاحب. میں پرابلم کی پوچھ رہا ہوں یا سولوشن کی پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں کیا پرابلم نظر آیا اور کیپٹلزم کیا سولوشن دے رہا ہے. ڈسکرپشن تو مجھے پتا ہے. نہیں، میں یہی چیز ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امپریکٹیکل ہے. اگر آپ کیا امپریکٹیکل ہے یہ بھی تو بتائیے نا. ہاں، میں یہ اسی بات میں کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ پرومسری نوٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو کوائن سے ہی ڈیل کرنا پڑے گا. اگر کیسر راجا کے 300 امپلائیز ہیں تو ان کی ویجز آپ کو کلیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کو پیسے جو ہیں وہ نقد لے کے آنے پڑیں گے. ہر امپلائی کو لفافے میں ڈال کے اس کا ٹیکس کاٹ کے ہر چیز آپ کو رکھنی پڑے گی. تو کوائنز ہی آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے جو کوائنز ہیں، ایشو کیا ہے مجھے یہ بتائیے. پریکٹیکلٹی ایشو. ہاں، آپ کو اسے پریکٹیکلی کیسے لاگو کریں گے کوائن بیس سسٹم. تو ہمیشہ اتنا ٹائم تو یہ ہوتا ہی رہا ہے، تو آج کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ریپلیس ہو چکا ہے نا. وہ we don't do it anymore eventually. But that's not a very good thing. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ you don't do that anymore. سوال یہ ہے کہ now that you don't do it anymore اس کا فرق کیا پڑا ہے دنیا کو؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو فرق پڑا ہے تو پھر تو کیپٹلزم ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا پازیٹیو فرق نہیں پڑا ہے تو پھر تو کیپٹلزم اپنے پرانے سسٹم سے ہی ہار جاتا ہے. اسلام تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن جو پرومسری نوٹ ہے تو اس کی ایک تو ہے مینٹیننس کی، اس کو زیادہ ضرور نہیں ہے. آج جو کینیڈا کے نوٹس جو ہیں وہ تقریباً انڈسٹرکٹیبل ہیں. تو ان کو اس کا مٹیریل ہے جس سے وہ بنائے گئے ہیں، اس کا اکنامک سسٹم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ کیا اسلام کا جو نظام ہے ہاں جی وہ آج کے دور میں پریکٹیکلی آپ شیپ دے کے اس کو لاگو کر سکتے ہیں، میرا جواب ہے نہیں. بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے.
اسی آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا نا پھر یہ اسی لیکن پھر آپ اعتراض کریں گے نا کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. آپ نے بتایا کہ نہیں پریکٹیکلٹی کا پرابلم ہے. ہمیشہ سے ہی تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں دنیا میں. اپنے زمانے کے حساب سے بہت ویلتھی لوگ رہے ہیں, وہ کوئنز میں ہی آپریٹ کرتے رہے ہیں. قارون رہا اور بڑی بڑی بادشاہتیں رہی, ان کے پوری کی پوری سلطنتیں چلتی تھیں. ریاستیں نہیں, سلطنتیں ان کی چلتی تھی, مملکتیں چلتی تھی. کوئنز میں سارا کچھ ہوتا تھا, ٹریل بھی ہوتی تھی, تنخواہیں بھی ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. وہ کوئی ایسی چیز بتائے نا کہ کہیں کہ یار یہ مسئلہ بن جائے گا. یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے. نوٹ چینج ہو گیا, یہ اکنامک سسٹم نہیں ہوتا کہ کوئن کی جگہ پہ پیپر آ گیا اور پیپر کی جگہ پہ آج کل جو یہ پلاسٹک کی مٹیریل ہے یہ آ گیا. یہ اکنامک سسٹم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. یہ مٹیریل وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. سسٹم کی بات کریں مجھ سے, کیونکہ آپ کی جو کاسٹ پروڈکشن کاسٹ ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. بالکل, اب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. چونکہ پروڈکشن کاسٹ اس کی مہنگی ہوتی ہے, دیر فور چیزوں کی قیمت اس وجہ سے نہیں بڑھتی. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا. اور آن دی فلپ سائڈ جو ہمارے پاس فیٹ ماڈل ہے, جو کہ کیپٹلزم میں آج کل تقریباً ساری دنیا میں ہی چل رہا ہے, تقریباً نہیں ایکچولی ساری دنیا میں چل رہا ہے, اس میں چونکہ پروڈکشن کاسٹ بہت کم ہوتی ہے, دیر فور یو پرنٹ دا منی آن دا وم, جس کو کہا جاتا ہے کوانٹیٹیو ایزنگ. کوانٹیٹیو ایزنگ کی بیس پہ ہر ملک اپنی مرضی کے مطابق جتنا مرضی ہوتا ہے وہ پیسہ پرنٹ کر لیتا ہے. جب وہ پیسہ زیادہ پرنٹ کرتا ہے تو مارکیٹ اکانومی کا بیسک اصول ہے کہ ہر وہ چیز اس کا انفلکس مارکیٹ میں ہوتا ہے زیادہ, وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب پیسہ پرنٹ ہو کے مارکیٹ میں زیادہ آتا ہے اس کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے. جب بائنگ پاور کم ہوتی ہے تو اس کے جو چیز ہوتی ہے جس سے اس پیسے سے جو چیز خریدی جانی ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چیز 1970s میں اراؤنڈ $10 کی ملتی تھی آج وہ $1500 سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. دودھ کا لیٹر آج بھی دودھ کا لیٹر ہی ہے, لیٹر نہیں بڑھا. پیٹرول کا لیٹر آج بھی اتنا ہی ہے. لیکن چونکہ پیسہ پرنٹ کرنے کی پروڈکشن کاسٹ کم ہے اور یہ فیٹ ماڈل ہے, اس کو کسی بھی دنیا کے سٹینڈرڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے. اب کسی زمانے میں ہوتا تھا, گولڈ پہ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. انفلیشن اتنی زیادہ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ لٹرلی, انفلیشن بڑھتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ پہ افیکٹ آتا ہے. انٹرسٹ ریٹ پہ افیکٹ آتا ہے جب تو جو بوروئنگ ہوتی ہے, جو کہ کینیڈا میں ویسٹ میں تو ہر آدمی مقروض ہوتا ہے, ہر آدمی نے بورو کیا ہوا ہوتا ہے, ان کی انکم سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ریسیشن آتا ہے. ہر 4 سے 7 سال کے بعد ریسیشن آتا ہے چھوٹا, اور 20 سال کے اراؤنڈ آتا ہے بڑا. جو یونائٹڈ کنگڈم میں آیا تھا 1991 میں, اس کے بعد پوری دنیا میں آیا تھا 2008 میں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ 15 20 سال, آپ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے, شاید میری آڈینس اتنی بہتر نہ سمجھ سکے اس لیے کہ یہ ویسٹ میں اکثریت ویسٹ میں نہیں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ مورگیج لیتے, ایک مکان لیتے ہیں 20 سال 25 سال, ہزاروں کیسز ایسے ہوتے ہیں جب ریسیشن آتا ہے کہ جن لوگوں نے 15 سال بھی مورگیج پے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ چابیاں اٹھا کے بینک کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں کہ سوری جناب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہماری انکم سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے. اور وہ 15 سال کی محنت ساری ضائع, ختم. 1% بھی مکان ان کو نہیں ملتا. یہ پرابلم ہے آپ کے چیپر منی پروڈکشن کا کہ یہ فیٹ ماڈل پہ جاتا ہے, انفلکس بڑھتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے. جی فرمائیے. کئی باتیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہیں, پر بات یہ بھی ہے کہ جب سرکاریں جو ہیں وہ پیسہ پرنٹ کرنے کی سوچتی ہیں, یہ ایک ارریسپانسبل ایکٹ ہے, ہونا نہیں چاہیے. کون سا سسٹم الاؤ کرتا ہے اس کو؟ جی اسلام یا کیپٹلزم؟ نہیں, یہ جو ہمارے ویسٹ میں جو سرکاریں جو ہیں وہ پرنٹ کرتی ہیں پیسہ, وہ غلط کام کرتی ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے, پر گورنمنٹ کرتی ہیں. پر جو سرکاریں ارریسپانسبل ہیں وہ ارریسپانسبل کام کریں گی, چاہے یہاں پہ نہ ہو تو کوئی دوسرا طریقہ نکال لیں گی. لیکن وہ ارریسپانسبل کام کرنے کی جو الاؤنس ہے وہ تو سسٹم کے اندر ہی ہوتی ہے, وہ انلیگل تو نہیں کر رہے ہیں نا. ارریسپانسبل آپ اسے کہہ رہے ہیں, انلیگل تو نہیں ہے. ابھی ایک پوائنٹ نہیں, میرا 2-3 آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں, ان 2-3 پوائنٹ کو مجھے ایڈریس کرنے دیجیے. تو میں اگر دیکھیں وہ بات بکھر جاتی ہے ابو شاکر بھائی, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک پوائنٹ کو ہم کرتے چلیں تو آپ کے لیے بھی ایک پوائنٹ میں نے کیا کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم اچھا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ مسلسل مہنگائی ہوتی ہے, انبلیویبل اماؤنٹ مہنگائی ہوتی ہے اس میں, اور یہ سسٹم کا فلو ہے, اس کی خوبی نہیں ہے. نہیں, انبلیویبل تو میں نہیں کہہ سکتا. اگر پچھلے
लेट्स सी 10 साल का कनाडा का मैं देख लूं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब इन्फ्लेशन, पैसे भी प्रिंट करते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन तो उससे भी होती है लेकिन कम होती है, तो थोड़ी उसमें कमी आ जाती है। तो इन्फ्लेशन का सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम से तल्लुक नहीं है कि अभी जब ऑयल की कीमत जो है वो $150 हो जाती है तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे होती है, क्योंकि कनाडा का ये मॉनेटरी सिस्टम पैसा है उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। कनाडा की इकोनॉमी थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत है। जब ऑयल की कीमत ऊपर चली जाती है तो यहाँ का डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, जब पेट्रोल की कीमत नीचे है तो नीचे चला जाता है। तो अगर मैं पिछले 10 साल की इन्फ्लेशन देखें तो जब तक ये कोविड नहीं आई तो इन्फ्लेशन तो बहुत कम थी यहाँ पे। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जब पुराने तरीके से, क्योंकि मैं जब छोटा हुआ करता था तभी सबको लिफाफे में तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन बहुत से जो काम है वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप कॉइन्स बेस्ड सिस्टम चलते हैं तो आप कैपिटल कैसे रेज करेंगे? आप कैपिटल केसर अहमद आपको पैट बैक में भी दे दूं इसी वक्त, क्योंकि आपने जो एंटरप्रेन्योर्स का बूट कैंप आप कर रहे थे करने की, वो बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं पैसा कैसे रेज करेंगे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने? मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, मैं आपके जो पिछला पॉइंट है जो आपने कहा कि इतनी इन्फ्लेशन वो इतनी ज़्यादा नहीं हो वगैरह वगैरह, आप चेक करके देख लें कि 1971 की सिग्निफिकेंस ये है कि अर्ली 70s में फिएट मॉडल आ गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर चुका था, उससे पहले भी करना शुरू हो गया था लेकिन 1970s वाज क्रिटिकल। तो उससे यानी कि 1971 आमतौर पे मुल्कों में एक कंपैरिजन, एक बेंचमार्क है कि उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है। कनाडा में जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो बाइंग पावर में जो चेंज आया है वो आप कहते हैं थोड़ा सा आया है, सर थोड़ा सा नहीं आया, 624% आया है, 624%। जो चीज 1971 में $1 की थी वो 624% महंगी हुई है। इस वजह से हुई है कि पैसा कि इस सिस्टम आपका अलाउ करता है कि आप पैसे को जब चाहे प्रिंट कर लें। ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा फ्लो है, ये कोई खूबी नहीं है उसकी। कनाडा ने जो उस जमाने में, जिस जमाने के 70s की आप बात कर रहे हैं, कनाडा को पैसा प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं थी जब तक हम 1980s के बीच में नहीं पहुंचे। यहाँ पे उससे पहले लोग क्या करते थे? हाँ जी, नहीं उससे पहले वो पैसे को जब उनको डेफिसिट हो जाता है तब वो पैसा प्रिंट करते थे, क्योंकि कनाडा में इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी, टैक्सेशन इतना ज्यादा था कि वो नेगेटिव में नहीं रन करते थे। ये 80s की बात है जब बहुत लिबरलिज्म की हेल्थ केयर बढ़ गया, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट थी कनाडा में, यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर है, ये ना भूलिए आप। हर सबको फ्री हेल्थ केयर मिलता है। हेल्थ केयर नहीं फ्री नहीं मिलता। आप टैक्सेस में पैसे देते हैं, टैक्सेस में फ्री नहीं, टैक्सेस में पैसे देते हैं, लेकिन हर बंदे को अवेलेबल है यहाँ पे हेल्थ केयर, हर बंदे को अवेलेबल है। तो ठीक है, 70s से पहले तो कोई मशीनें, सिर्फ एक्सरे की मशीनें हुआ करती थी, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत बड़ी है, उससे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा साहब गुजारिश ये है कि हम रीजन बता रहे हैं ना कि कनाडा में ये क्यों बुरा हाल हुआ। रीजन के सामने आने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाती, रिजल्ट वही रहता है कि इन्फ्लेशन वहां पे अनराइवल। और कनाडा की गलती नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। 1970s की जो है ना ये दहाई, जो डेकेड है, वो सारी दुनिया में उसने शिफ्ट किया। चाइना कैपिटलिज्म की तरफ आया तो उसका ये हुआ कि 1978 तक चाइना में एक भी बिलियनियर नहीं था। आज चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स दैट दे हैव। क्यों? इसलिए कि कैपिटलिज्म से एक इनइक्वालिटी पैदा होती है, अननेसेसरली पैसा एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देयर इज अ रीजन कि दुनिया की सेफ एस्टिमेट्स ये हैं कि दुनिया की 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है। इससे ज्यादा अगर निटिग्रिटी में जाएं तो दुनिया की 97%, इतनी भी ये भी रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया की 97% वेल्थ दुनिया के 3%, जस्ट 3% लोगों के पास हैं ड्यू टू कैपिटलिज्म।
یہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی بہت کنونسنگ کیس لے کے آنا ہوگا. I'm sorry, this won't cut it. ٹھیک ہے, نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں فلاز نہیں ہے, فلاز ہیں ہمارے سسٹم میں, لیکن جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ گولڈ ہے, لمیٹڈ سلور ہے. بالکل. آپ جس انٹرپرنور ہے وہ کیسے کیپٹل ریز کرے گا جب آپ کے پاس بڑا لمیٹڈ نمبر آف کوائنز آپ کے پاس ہیں بزنس کے لیے؟ بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا. یو سی دا ویری فیکٹ کہ ہمارے پاس ایک فائنائٹ نمبر آف کموڈٹی ہوتی ہے جس کے اوپر پیسہ لنک ہوتا ہے, وہ دینار کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو, تو اس کی وجہ سے آپ اس کموڈٹی کی ورتھ سے زیادہ آپ پرنٹ نہیں کرتے. جب اس کی ورتھ سے زیادہ آپ پرنٹ نہیں کرتے تو مارکیٹ میں پیسے کا انفلکس نہیں آتا. جب انفلکس نہیں آتا تو مہنگائی نہیں آتی. یہ سسٹم کی بیوٹی ہے. رہی بات کیپٹل رائز کرنے کی, تو کیپٹل ریز ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, ہمیشہ سے صحابہ قرض بھی لیتے رہے ہیں, قرض دیتے بھی رہے ہیں. اس زمانے میں بہت پاورفل انسٹیٹیوٹس موجود ہوتے تھے جو کیپٹل ریز کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسٹیٹ آف مدینہ ہے اس میں انشورنس کا سسٹم بھی ہوتا تھا, اسی لیے کہ اچانک کیپٹل ریز کرنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ پورا سٹرکچر ہوتا تھا. محلے کے لیول کے پول سے لے کر اسٹیٹ کے لیول تک پول ہوتا تھا کہ وہ سارے کیسکیڈ کرتے تھے کہ اگر پیسے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اچانک تو کیپٹل ریز آپ کو اس طرح سے نہ کرنا پڑے, بلکہ ہمارے پاس ایک پول ہو جس میں پیسہ لوگ دیتے رہیں. ایک سبسکرپشن سسٹم ہے اور اس کے اندر پیسہ موجود رہے. اگر ضرورت زیادہ بڑی آ گئی ہے, اس پول میں اتنا پیسہ نہیں ہے, تو پھر جو نیبرنگ یونٹ ہے وہ سپورٹ کرتا تھا. اگر وہ نہیں تو جو اس سے بڑا یونٹ ہے وہ کرتا تھا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اسٹیٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی تھی اگر اتنی بڑی بھی ضرورت اس میں آ جاتی ہے. تو سو وی ڈونٹ ہیو اینی آف دوز سسٹمس. ہم تو کہتے ہیں کہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ ٹیکس ختم کر دیں, زکوٰۃ کا سسٹم لے کے آ جائیں, دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. جیسے مرضی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, کیپٹل آپ کو ریز کرنے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس پولز موجود ہوں گے. پھر بھی ادارے موجود ہوتے ہیں جو زیادہ بڑے کام جو زیادہ بڑا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس قرض حسنہ کا سسٹم موجود ہے, اور پاکستان کے اندر یہ موجود ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی فاؤنڈیشن جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے, کروڑوں اور مور روپے کا ان کا بجٹ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی کتنا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بغیر سود کے وہ کیپٹل ریز کر کے لوگوں کو دیتے ہیں, بعد میں لوگ انہیں کو واپس فنڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایسا کوئی تھیوری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ امپیریکل ایویڈنس موجود ہے کہ دس سسٹم ورکس. یورز آئی ایم افریڈ ڈزنٹ. کیسے بھائی, میں نے تھوڑا سا چیک کیا ہے, جو آپ سکوک بانڈز کا جو تصور ہے, جیسے فار ایگزامپل میں نے اس کو زیادہ اسٹڈی نہیں کیا, تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے, پر کم سے کم میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اس کو اسمیل کرتے ہیں تو اس میں وہی سود کی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے. That's a different topic altogether. That's a different topic. اگر کوئی وہ تو حلال ہے, ان کو حلال قرار دیا. میری بات سنیے, بہت سی جو انویسٹمنٹس ہیں جنہیں مولویوں نے حلال کیا ہے. That's not the discussion. ابو شاکر صاحب, آپ اس سے بہت بہتر آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کی ہماری ڈسکشن نہیں ہے. میں سکوک بانڈ کی ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لوں کہ اگر وہ کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اس نے اسلامکلی غلط کیا ہے, یعنی کہ اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. بحث ہماری یہ نہیں کہ کس نے کتنی کریٹیوٹی کر لی ہے, بحث یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم بہتر ہے یا آپ کا کیپٹلزم بہتر ہے. سو فار ہم نے 2 پوائنٹ ریز کیے ہیں, اس دونوں میں ایم افریڈ آپ کا سسٹم بہتر نہیں نکلا ہے انسان کے حق میں. پہلے تو آپ نے تو نا وہ صحابہ کا ایگزامپل دیا ہے کہ وہ پیسے ریز کرتے تھے ٹریڈ کے لیے, کیونکہ وہ اپنا پہلے تو یہ ہے کہ وہ خود مکے سے جو چیزیں وہ خود بناتے تھے ان کو اونٹوں پہ لاد کے اس جگہ پہ لے کے جاتے تھے جہاں پہ ان کو ان کی بہتر قیمت مل سکے. ان کے ٹریڈ کے بدلے وہ چیزیں لائیں جنہیں واپس لا کے ان کے پیسے. معافی چاہوں گا ابو شاکر صاحب, میں تھوڑا سا رش کر رہا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دوبارہ اسی بات کو جاری رکھیں گے. ہاں, اس کو جاری رکھیں گے, لیکن میں اگین آپ سے جاننا چاہوں گا سسٹم ایگزامپلز ہسٹری میں کیا تھی کہ صحابہ کیسے کرتے تھے اور وہ کیا تھا. ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم بہتر ہے یا ہمارا سسٹم بہتر ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ فردر فیوچر میں ہم ضرور بات کریں گے. زیادہ جاتے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں فلاز ہیں, آپ کا سسٹم پرفیکٹ ہے. چلے اتفاق ہو گیا ہمارا. اوکے, تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. ابو شاکر صاحب ایز آلویز اے جینٹل مین, بہت اچھی ان سے باتیں ہمیشہ رہتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ان ڈی.